اور بعض روایتوں میں آتا ہے 40,000 کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس طرح سے جنگی طریقے سے ترتیب دے کر گورنر ہاؤس کی طرف وہ روانہ ہوئے، اور پھر صبح ہی سویرے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا۔ ابن زیاد کو اطلاع ہوئی تو اس نے سرداران قریش سے کہا کہ جا کر کے ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ اور ان کو کہو اگر جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جن عورتوں یعنی بیوہ ہونا ہے، جنہیں اپنے بال بچوں سے محبت نہیں ہے، وہ یہاں رہیں، ورنہ سیدھے یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ایک ایک کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے گی۔ آپ غور کریں ذرا اس واقعے پر، اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، زیادہ سے زیادہ 6 آدمی یا 12 آدمی تھے گورنر ہاؤس میں، اور یہاں لوگ کتنے تھے؟ 12 سے 4,000 بعض روایتوں میں 12,000 بعض روایتوں میں 40,000 ہے نا، اتنے لوگ تھے۔ اور یہ ہمارے دور کا زمانہ نہیں ہے کہ جناب علی کسی کے پاس ہتھیار نہیں، ایک چاقو بھی نہ ملے، پولیس تلاشی کر کے نوچ لے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب چھوٹے سے چھوٹے آدمیوں کے پاس بھی تلوار، خنجر، تیر، تفنگ ہوا کرتے تھے، ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ وہاں سے اسلحے کے عرب چلتے تھے، وہ اسلحے والے ہوتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو صرف پھونک دیتے تو اڑ جاتا، لیکن ایک ذرا سی گیدڑ بھپکی اس کو کہہ لیں یا اس کی وارننگ کہہ لیں عبید اللہ ابن زیاد کی، ان بزدل کوفیوں نے کیا حاصل کیا پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ میں آتا ہے 40,000 یا 12,000 یا 4,000 کا جم غفیر گورنری ہاؤس کو گھیرے ہوئے تھا، مسلم بن عقیل اس کی قیادت کر رہے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھی گئی، عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا، سرداران کوفہ نے جا کر کے اعلان کیا کہ دیکھو یہ تمہارا حشر ہو جائے گا، اس لیے عزت کے ساتھ چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ عصر تک روایتوں کے اندر آتا ہے عصر تک 40 کے بجائے 4,000 لوگ رہے، اور پھر مغرب تک مسلم بن عقیل کے پیچھے 3 صفیں تھی نماز پڑھنے والوں کی، اور جب عشاء کا ٹائم ہوا تو اس وقت جب سلام پھیرا مسلم عقیل نے تو سارے کوفی انہیں تنہا چھوڑ کر کے بھاگ، کوئی ان کے پیچھے مدد کے لیے کھڑا ہوا نہیں تھا۔ یہ وہ کوفی ہیں لا یوفی۔